ہمارا تو ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وردی پہن لیتا ہے تو آئین کو اس طرح پامال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آئین نہ ہوا گٹھر میں ٹھہرتی ہوئی بچے کی بنائی ہوئی کاغذ کی کشتی. ہم نے دیکھا ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف اور پھر تاحال، اس دوران ہمارے سامنے ایک اور بھی واقعہ ہوتا ہے کہ جب ضیاء الحق آتا ہے تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. 40 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف کے لیے نہیں کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے پیپل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، گرچہ فیصلہ درست ہے، 40 سال بعد یا 50 سال بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی وہ تو ظلم ہوا تھا. ایسا ظلم تھا؟ ظلم نہیں ہوا تھا، قتل ہوا تھا. ایک انسان کا آپ نے عدالتی قتل کیا اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان ججوں کو ان کی قبروں پہ جا کے سزائیں دیتے. یہ انصاف کا تقاضا تھا. مشرف کو پھانسی کا آرڈر تو ہو گیا، مکافات عمل ہیں، اور جس نے اس فیصلے کو اڑایا وہی تھے نا وہ سپریم کورٹ میں جو جج صاحب جو ڈسگریس ہو کے چلے گئے، مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ سرے سے وہ میکینزم ہی لیگل ہے جس کے تحت مشرف کو پھانسی کی سزا دی گئی. حالت کیا ہوئی اس جج صاحب کی؟ عزیزان من، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ایک خواب ہی رہے گی جب تک ماضی میں جس نے قانون اور آئین کو توڑا ہے ان سب کو، چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے، قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے. مشرف کی پھانسی پر عمل درآمد ہوتا یا وہ فیصلہ ٹھہرتا تو یہ 2.5 سال سے اس ریاست میں یہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ہوا کرنا، مارنا، پیٹنا، یہ عوامل نہ ہوتے کیونکہ قانون کا ڈر ہوتا. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو اپنے وقت میں ہر کوئی شخص طاقت کے بل بوتے پہ، چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جج ہو، قاضی فائز عیسیٰ کی تمکنت ابھی بھی ہم نہیں بھولے، اس کا تکبر، اس کی عوام کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ بے رخی، بدتمیزیاں. اللہ کی شان ہے جو اپنے عدالت میں لوگوں کی توہین کیا کرتا تھا، آج دنیا بھر میں خود توہین اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور شاید یہ مرتے دم تک اس کا مقدر ہوگی. اللہ کی شان ہے. اور مشرف کے منہ کیا بھول گئے جو لہرایا کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے. وہی مشرف تھا، لاغر، کمزور، ریاست قانون اور آئین سے بھاگا ہوا، مرتے دم تک اس کو اس دھرتی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا. وہ ضیاء الحق، وہ جنگلی بیڑ کی طرح وہ دان تھے. بھول گئے کہ جب مرا، آج بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہیں کہ کسی جانور کی. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق عامر یعنی کہ یحییٰ خان اور پیشرو ایوب خان، کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں آج. اور یہ تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے، جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. تو لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے وسائل کے ساتھ، ان کے قوانین کے ساتھ جبر، ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی، تاریخ نے ایسے عبرتناک کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریونز جو ہیں، باقیات، وہ بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی، نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں. اور یہ بات جرنیلوں تک محدود نہیں ہے، ججوں کی مثال لیں. یہی افتخار چودھری، مجھے یاد ہے 2013 میں جو صدر تھا، یہ جب ریٹائر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا اسلام آباد بار ان کے لیے کھانا کرے گی، تو میں نے کیبنٹ کو کہا آئے گا تو میں اس کو گندے انڈے ماروں گا، اور نہیں آیا. افتخار چودھری یعنی کہ کتنا بڑا فرعون بن گیا تھا. پھر ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا، بندیال کو دیکھا، کھوسا کو دیکھا، یعنی کتنے چھوٹے ثابت ہوئے اتنے بڑے مناصب پہ براجمان لوگ. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیث دیکھا. یہ منصف، اس کو کہنا
اس کے اعمال جو ہیں جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے بناتے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے. آج یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے ہموار کی ملی بھگت کر کے. اب نون کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم انگلستان میں جن لوگوں نے گرچہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ سیولائز معاشرے میں سیولائز طریقے سے کسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے، ہم ہیں نا، آپ بلاک کریں ہم کھلوائیں گے، جس چیز کا آپ بلاک کریں گے ہم کھلوائیں گے. اور سب کو یہ یاد رکھا جانا چاہیے جو آج مناصب پہ براجمان ہیں، جس طرح وہ باجوہ کی فرانس میں شاید ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں، اور یہ فائز عیسیٰ کو یہ درس لیں پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو کھیلے گا عوام نے معاف نہیں کرنا ہے. تو لہذا پاکستان سموک کا شکار، سموک کھا رہا ہے. ابھی یہ سموک پہلے لاہور تک محدود تھا، اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد کے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والے 3 سالوں میں تباہ کن ہیں. اب ہم کرپشن سے کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے مار پیٹ اور اغوا کیے جانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مستونگ میں جو بچیاں ماری گئی اور جو کوئٹہ میں جو ہیں 24-25 لوگ شہید ہوئے خودکش حملے میں، ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریاز پریکٹیکلی جو ہیں قانون کی حکمرانی سے نکل چکے ہیں، وہاں بندوق کے زور پہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کی. ہمارے پاس وقت ہے صحافیوں کو ان کا آواز مزل کرنے میں، ان کو نوکریوں سے نکلوانے میں، ان کو اغوا کرنے میں، سیاستدانوں کی لائلٹیز وفاداریاں تبدیل کروانے میں، وکلاء کو دھمکیاں دینے میں. اور پاکستانیوں، ایک واحد چیز جس نے پاکستان میں غنڈوں کے راج کو قائم کیا ہے وہ خوف ہے. اس خوف کے بل بوتے پہ 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کو ذلخو کی سٹیٹس تک محدود کر دیا. ایک ہی تو زندگی ہے ہمارے آباء و اجداد نے بھی گزاری نا، لاکھوں سال کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں. تو جب یہ ایک زندگی ہم نے ڈر کے اور خوف سے اور سسک کے گزارنی ہے، تو جو تاریخ میں جن لوگوں نے نام رقم کیا ہے کیوں کر ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ نگورا کاراباخ کی تاریخ پڑھیں، عراق کی تاریخ پڑھیں، ترکوں کی تاریخ پڑھیں، رومنوں کی تاریخ پڑھیں، ماضی میں زیادہ نہ جائیں، کیوبا کی تاریخ پڑھیں، چی گویرا کو پڑھیں، فیڈل کاسٹرو کو پڑھیں، صدام حسین کو پڑھیں. اب اثر مثال دیتا ہوں، ایران کو دیکھ لیں. پرسوں خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ 2 مہینوں کے امپورٹ کو جو ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں. 2 مہینے. ایران جو ہے سن 1979 سے 1979 جب خمینی کا انقلاب آیا آج تک دنیا کے سینکشنز کو بھگت رہا ہے. نہ دوائیاں اس کے پاس جاتی ہیں، نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کا پیٹرول خرید سکتا ہے. کیا قوم ہے، ڈٹی ہوئی ہے، 50 سال سے زائد گزار لیے. اب ان کا سیمنٹ، ان کا سریا، ان کا پیٹرول، ان کی دوائیاں پاکستان میں اسمگل ہو کے آتی ہے، اور قیمت جو ہے کوالٹی میں بہتر، اور قیمت پاکستان کے سریے اور پاکستان کی سیمنٹ سے سستی. کیا قوم ہے؟ قومیں تو ایسی بنتی ہے. ہمارے ہاں 10 سپاہی یا رینجر والے لاٹھی اٹھائے آتے ہیں اور ایک اژدہا میں لوگوں کا بھاگ رہا ہے، بھاگو بھاگو. او بھائی کوئی اسرائیل ہے؟ اگر تمہارا حق کسی نے مارا ہے اور تمہارے حق پہ بیٹھا ہوا ہے تو جاؤ، ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یہی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، یہ ہمارے رسول مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارے والدین نے بتایا، یہ ہماری مذہب کی تائید ہے. کیا خدا کے ذات کی منکر نہیں ہوتے ہم جہاں ہم خوف اور ڈر کے مارے کسی کے آگے اپنا حق سرنڈر کرتے ہیں؟ تو لہذا قانون کی حکمرانی آپ کی زندگی کے تمام شعبے جو ہیں اس سے متعلقہ ہے، اور دنیا میں شاید ہی کسی قوم کو اتنی زیادہ ضرورت ہے آج کل جتنا پاکستان کو قانون کی حکمرانی درکار ہے.
تمام معاشروں میں قانون کی حکمرانی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے عدلیہ کے ذریعے. تو لہذا جدید تہذیب میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ معاشروں کا ایک مطلق العنان حق ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بنائی کیا کہ جناب علی 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں ان میں سے جو بھی حکومت کو پسند ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. یعنی کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں تینوں آپ کوشش کریں گے کہ حکومت کو ناراض نہیں کرنا ہے تاکہ کوئی ان میں سے چیف جسٹس بن جائے. یعنی آپ نے عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کر دیا. آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائی اور پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کو پتا تھا کہ امین الدین خان نے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بننا ہے. حضرت بن گئے, خود ہی انکار کر دیتے کہ میرا حق نہیں بنتا ہے. وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, قصور کیا تھا؟ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے پہ ان کی آراء جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی ترامیم کا باعث بنے گی. تو آپ کی عدلیہ کی آزادی کدھر رہی؟ کل اعزاز سید کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, کوئی جرنیل بنا ہے پی ٹی اے کا چیئرمین, نادرا کا تو پہلے بنا تھا. صرف نادرا کی نہیں, سرونگ جرنیلوں کو سول اداروں کے سربراہان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ حق تلفی کر رہے ہیں سویلینز کی؟ ہمارے ہاں یہ جو این ایل سی اور ایف ڈبلیو او ہیں جو کنسٹرکشن کے ادارے ہیں فوج کے, وہ ٹیکو میں کمپٹیشن یا ٹینڈر ہی نہیں ڈالتے ہیں. ان کو ملے گا چاہے 10 بیڈرز ہو کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے. آپ نے تنخواہ مراعات پینشن کے بعد چاہے جج ہو جرنیل ہو, پھر ان کو آپ نے یہ کس قانون کے تحت انشور کرنا ہے کہ پھر بھی ان کو ری امپلائی کرنا ہے؟ پی آئی اے کے ایم ڈی او کی تاریخ پڑھیں, پبلک سروس کمیشنوں کی, اور جتنی بھی انڈیپینڈنٹ یا سیمی اٹانومس انٹیٹیز ہے آپ کو یہی حضرات ملیں گے. ابھی پرسوں فلاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر کسی ریٹائرڈ جرنیل کو بنا دیا. رحم کرو اس ملک پہ. یہ ملک صرف آپ کو پالنے کے لیے نہیں بنا ہے. یہ ملک, اس کا خواب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا وہ پاکستان کے اندر تمام قومیتوں بشمول مینارٹیز کے ان کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ تھا. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستانی نظام کے اندر حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جو بھی آواز اٹھاتا ہے مارو پھیٹو رگیدو اغوا کرو. تو میں یہ کہتا ہوں, ہم جب توقع رکھتے ہیں, میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, یہ توقع رکھنا کہ فل کورٹ بیٹھے گی اور وہ جناب آپ کا نظام درست کرے گی احمقوں کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے. یہ توقع رکھنا کہ جناب علی فلاں فلاں کا ضمیر جاگے گا, استعفے دیں گے, نظام درست ہوگا, یا یہ توقع رکھنا کہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور پاکستان کے حالات جو ہیں آپ کے لیے درست کر لے گی, معیشت چل پڑے گی, قانون کی حکمرانی ہوگی, اور سب جو ہیں وہ پاک سرزمین شادباد کے گانے لگائیں گے اور فخر سے کہیں گے کہ جی اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی ہریالی ہے, کیونکہ غیبی مدد آئی. یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. آپ نے سب سے پہلے اور اولاً اور اخیراً آپ نے انحصار کرنا ہے اپنے اندر کے انسان پہ. خود ہمت پکڑو, نہ غیبی مدد آنی ہے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. اپنے ذات کے اندر تہیا کر لو کہ میں نے پاکستان میں ظلم, جبر, نا انصافی, لا قانونیت کو روکنا ہے, چاہے کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو اور اس کے لیے کوئی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے. ہم پاکستان میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ایڈونچر, کبھی جج کی شکل میں, کبھی سیاستدان کی شکل میں, اور کبھی جرنیل کی شکل میں تجربے کرتے آتے ہیں, اور ہمارے اوپر, ہمارے حقوق کے اوپر, ہماری ریاست, ہماری مملکت, ہماری سرزمین پہ کبھی ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو سزا دے سکے. کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جرنیل پھانسی ہوا, کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جج پھانسی ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے, کیونکہ ہم نے ہی یہاں پہ امیونٹی کا کلچر متعارف کرایا ہے کہ جناب بارسوخ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اثر سے آزاد ہیں.
ان پہ قانون کی لاٹھی نہیں پڑ سکتی. اللہ کے بندو، چائنا میں دیکھ لو نا، ساؤتھ کوریا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. توپوں کے سامنے تو رکھ کے ان کو اڑاتے ہیں. وہاں نظام کیسا ہے اور آپ کا نظام کیسا ہے؟ 76 سال میں اسی نظام میں آپ نے رہتے ہوئے اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کا دڑن تختہ کر دیا. پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم احتساب کے ایسے عمل کو متعارف کرائیں جس کا تابع جج بھی ہو، جس کا تابع جرنیل بھی ہو، جس کا تابع جو ہے معاشرے کا شخص ہو، اور کسی کی جرت ہی نہ ہو. یہاں جرت کیا، یہاں کہتے ہیں قانون کس چڑیا کا نام ہے. آج اسلام آباد میں آپ کا ایس ایچ او اتنا بے شرم ہو گیا ہے. میں دبئی گیا تھا، اب سنیں مثال دے رہا ہوں. دبئی گیا تھا ابھی کچھ دنوں قبل، ایک ہفتہ 10 دن قبل. تو میرے ایک جونیئر کو ایک ایس ایچ او کی کال آتی ہے. میں نے کسی جگہ پہ وہاں یہ سیمینار تھا، ورکشاپ تھا، یہ اوورسیز پاکستانی بچوں کو جو بیچتے ہیں، تو وہاں میں نے جانا تھا اس میں شرکت کرنی، ایک تاریخ رکھی تھی. تو ایس ایچ او نے کہا میرے جونیئر کو کہ جی وہ مروت صاحب کو بتا دے کہ وہ نہ آئے، ورکشاپ میں نہ آئے. تو بھئی کون ہو تم؟ تو جونیئر نے مجھے کہا کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو باہر ہیں، اب کاش میں ادھر ہوتا اور میں چاہتا کہ میں آتا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم غنڈہ گردی پہ کس طرح مجھے جو ہے یا بدماشی کے زور پہ یا ڈنڈے کے زور پہ تم مجھے رام کر سکتے ہو. میں بحیثیت پاکستانی قانون جانتے ہوئے کسی ایسے تانے دار، رینجر، ایجنسی کے کسی غیر قانونی قدم پہ سر خمی نہیں کر سکتا ہوں. یہ قانون نے مجھے سکھایا ہے، 32 سال سے میرے دماغ میں پڑا ہے. 32 سال سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کا حق جو ہے دلانا ہے. تو کس طرح کوئی میرے اپنے حق پہ قدغن کس طرح لگا سکتا ہے؟ پاکستانیوں، پاکستان کو ضرورت ہے کہ قوم یہ احساس کرے کہ ہماری خاموشی یا ہماری ان ایکشن، کوئی فعل کا ارتکاب نہ کرنا، ان حالات و واقعات پہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی عملاً کردار ادا نہ کرنا، بلحاظ مجموعی ہم اس ملک کو آہستہ آہستہ طوائف الملوکی، ٹوٹلیٹیرزم، بلکہ ایک مافیا کے سپرد کرتے جا رہے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے ہوا، ایم این ایز بنائے گئے جو تھے نہیں، ایم این ایز بنائے گئے فارم 47 پہ، حکومت بنائی گئی فارم 47 پہ، آئینی ترمیم کر دی گئی انہی فارم 47 کی بنیادوں پہ. کس طرح مہذب معاشروں میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. بار کی بات کی، ریاست علی آزاد صاحب 2.5 سال قبل جب پی ٹی آئی پہ تازیانے ظلم و جبر کے برسانے شروع ہوئے، اس وقت میری بڑی توقع تھی اس کالے کوٹ اور ٹائی والوں سے کہ اٹھیں گے اور انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے. 2.5 سال سے راہ دیکھتے دیکھتے اب میں مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیشے نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم نے اپنے معاشرے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، اگر میں اسلام آباد میں وکالت کرتا ہوں تو میں نے دیوار بننا ہے ان کے حقوق کی پامالی کے برخلاف. اگر کوئی میٹھا ٹھوانا میں، کوئی جلال پور جٹھا میں یا کوئی تونسا شریف میں وکالت کرتا ہے تو وہاں کے وکیلوں نے وہاں کے مکینوں کے لیے بننا تھا. جب پورے پاکستان میں بنیادی شہریوں کے حقوق پہ یلغار ہوئی تو سب سے اہم جو کیجوالٹی تھی وہ تحصیلوں کی، اضلاع کی اور صوبوں کی باریں تھی جو کچھ نہیں کر سکی، شاید ڈر گئی تھی. اور وہ ڈر آج بھی وکلا کو کسی تحریک پہ گامزن کرنے سے روک رہا ہے. ہم ماضی کی مثالیں دیتے ہیں. آج مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید مشرف کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ بھی کیانی کی مشاورت سے چلائی گئی تھی، کیونکہ ہمارا اس پیشے میں یہ یونیفارم پہنے کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم خود مجسم بن کے، انکارنیٹ ہو کے یہ حق ادا تبھی کر سکتے ہیں جب ہم کہیں گے کہ ہم اپنی اس نظام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ملک میں لاکھوں وکلا ہیں، لاکھوں وکلا اگر ڈٹ جاتے، ایک ایک ایسے تھانے دار، ڈی پی او ان پہ مقدمے کرتے جو لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں،
کیا حشر ہوتا. ہمیں پتہ ہے نا جب بار اکٹھے ہوتی ہے اور بار ایکٹیو ہوتی ہیں تو کسی کی مجال نہیں. کیوں کر ہم پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے؟ عدلیہ فیل ہوئی، ناکام ہوئی. 76 سال میں پہلی دفعہ انہوں نے 199 کی انفورسمنٹ کرنی تھی، اور پہلی دفعہ جب ان پہ ذمہ داریاں پڑی تو ہم نے بڑے بڑے مائلاڈوں کو جو ہے ڈیتے دیکھا، گرتے دیکھا. ہم پیش ہوتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ حضور نے کوئی ریلیف نہیں دینی ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، سرنڈرڈ ہے، کمپرومائز ہے. بڑے بڑے جج آج بھی عدل کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مقدمے میں لمبی لمبی تاریخیں ملا کرتی تھی تاکہ کوئی ریلیف نہ ملے. یاد رہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو نفسیاتی طور پر ڈرانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ادارہ ان کو چھڑا نہ سکے. اگر ہفتے 6 دنوں میں ضمانتیں ہونا شروع ہو جاتی، کس پاکستانی نے ڈرنا تھا؟ آپ نے دیکھا علی محمد خان 24 دفعہ گرفتار ہوئے، شہریار افریدی 19 دفعہ گرفتار ہوئے، اسد قیصر 13 دفعہ گرفتار ہوئے، اور یہ سینکڑوں مثالیں ہیں. تو لہذا قصہ مختصر، پتہ نہیں آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لاتا ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر پاکستانی قوم نے آج بھی اس کا احساس نہیں کیا کہ ہم نے ظلم و جبر، زیادتی، لاقانونیت اور طوائف الملوکی کے خلاف ایک قوم بن کے اٹھنا ہے. آج حزب اقتدار کے لوگ شاید بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے تو بینچز کو بھی قابو کر لیا اور ہم نے خان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو قوانین آج بنے ہیں کل کی کس نے دیکھی ہیں کہ یہی خدا نخواستہ قوانین تمہارے گلے کا توک نہ بن جائے. لہذا ہم نے ایسے قوانین کو پروانی نہیں چڑھانا ہے، بننے ہی نہیں دینا ہے جو قوانین شخصی آزادی کو، احترام آدمیت کو اور بنیادی حقوق کو اور عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرتا ہو. یہ وہ جنگ ہے، یہ حقیقی آزادی کا وہ خواب ہے جس کے لیے ہر پاکستانی نے اور ہر وکیل نے اٹھنا ہوگا. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں، آپ آئے. میں نے اس خطاب میں شاید جو باتیں کی ہیں وہ وکیل بن کے کی ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے کسی پارٹی کی ترجمانی کی ہے. ایک وکیل کی فکر اور سوچ یہی ہو سکتی ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اولاً آخراً وکیل ہی ہیں. موت ہی ہمارے جسم سے قانون کی حکمرانی کا خواب نکال سکتی ہے. ہم جب تک سانس لیتے رہیں گے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے قانون کی حکمرانی کا خواب بھی دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ایک دن تعبیر بھی لائیں گے.